بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی کے اندر میٹھے بول یعنی اچھی آواز اور اچھے لہجے کے ساتھ بات کرنا اور حکمت کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کرنے کا ملکہ اللہ پاک جس انسان کو عطا فرماتے ہیں، یہ بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ آج اس واقعے کے اندر ہم ان دو نعمتوں کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کا ایک واقعہ سنتے ہیں۔ ایک بادشاہ اپنے محل کے بالکنی کے اندر ٹہل رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر اپنے محل سے دور ایک مکان کے اندر گئی اور اس مکان کے اندر ایک خوبصورت بیٹھی ہوئی عورت پر اس کی نظر پڑی۔ تو جب اس کا جی خراب ہوا تو اس نے اپنے وزیروں میں سے قریبی وزیر کو بلایا اور بلا کر کہا کہ وہ پورا مکان کس کا ہے؟ تو اس وزیر نے کہا کہ یہ تو آپ کے نوکر فیروز کا مکان ہے، بلا کہ فیروز کو بلاؤ۔ تو وزیر نے فیروز کو بلایا اور بادشاہ نے فیروز سے کہا کہ لو یہ میرا خط لے کر فلاں بادشاہ کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر جب بادشاہ اس کا جواب دے وہ جواب لے کر واپس آنا۔ فیروز نے خط لیا، فیروز اپنے گھر پر گیا اور گھر پر جا کر اس نے خط اپنے سرہانے رکھا اور رات کو آرام کیا اور صبح میں اپنا گھوڑا اور لے کر روانہ ہوا۔ بادشاہ کو جیسے پتا چلا کہ فیروز اپنے گھر سے نکل چکا ہے تو بادشاہ اس کے گھر گیا اور رات کے وقت کے اندر اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ کہا کہ آپ کے شوہر کا مالک ہوں۔ بیوی نے دروازہ کھولا، بادشاہ گھر میں داخل ہوا اور گھر میں جا کر بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد اس نے بیوی سے کہا کہ میں آپ کے مکان پر آیا ہوں، کیا آپ میری خدمت نہیں کرو گے؟ کیا آپ میری مہمان نوازی نہیں کرو گے؟ تو بیوی بادشاہ کے انداز سے بادشاہ کی نیت کو سمجھ گئی اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے کلام سے خیر کی خوشبو نہیں آ رہی بلکہ آپ کے کلام سے شر کی بو آ رہی ہے۔ تو بادشاہ نے بولا کہ دیکھو میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ یقیناً آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن میں نے اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ شیر کسی کا جھوٹا یا مردار نہیں کھاتا ہے، اور آپ تو اس کٹورے میں پانی پینے آئے ہیں جس کٹورے میں آپ کا کتا پانی پیتا ہے۔ جب بادشاہ نے واقعہ سنا، جب یہ بات سنی تو اس کو شرم آئی اور اس کو غصہ آیا، وہ وہاں سے روانہ ہو گیا اور اپنے محل واپس آیا۔ اور وہاں پر فیروز کو اچانک یاد آیا کہ میں خط اپنے سرہانے بھول چکا ہوں۔ فیروز راستے سے واپس اپنے گھر پر آیا اور اپنے بستر کے پاس اس نے خط لیا تو اچانک اس کی نظر بادشاہ کے رومال پر پڑ گئی۔ تو فیروز سمجھ گیا کہ بادشاہ کو میرے یہاں سفر پر بھیجنے کا مقصد کیا تھا اور اس کی نیت کیا تھی۔ بہرحال فیروز چلا گیا اور بادشاہ کا حکم پورا کر کے وہاں بادشاہ کے پاس جا کے آ گیا۔ آ کر واپس اپنے بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ سلامت کے سامنے پورا واقعہ سنایا کہ میں اس طرح جا کر آیا اور یہ خط کا جواب ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے کچھ اشرف یا انعام کے طور پر فیروز کو عطا کی۔ فیروز گھر گیا ان انعام کو لے کر اور اپنی بیوی کو لے کر بازار گیا اور اس نے اچھی چیزیں خریدی، اچھے گفٹ خریدے۔ اس کے بعد اپنی بیوی کو لے کر میکے گیا اور میکے اس کو رکھ کے آیا۔ کئی دن گزر گئے لیکن وہ واپس اپنی بیوی کو لینے کے لیے نہیں گیا۔ تو بیوی کی بھائی یعنی فیروز کے سالے فیروز کے پاس آئے کہ کیا بات ہے، بہت دن ہو گئے ہیں، آپ ہماری بہن کو لینے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ تو فیروز نے کہا کہ میں اب اس کو لانا نہیں چاہتا ہوں۔ تو پوچھا فیروز کے سالوں نے کہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، کیوں؟ لیکن فیروز نے بتانے سے انکار کر دیا۔ پھر ان سالوں نے کہا کہ ہم یہ مقدمہ قاضی کے دربار میں پیش کریں گے۔ تو فیروز نے کہا کہ اجازت ہے، آپ قاضی کے دربار میں پیش کر سکتے ہیں۔ پھر وہ دونوں قاضی کے پاس گئے اور اتفاق ایسا ہوا کہ وہ قاضی بادشاہ سلامت کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا
اور جا کر ان دونوں نے واقعہ پیش کیا۔ اب یہاں سے سمجھنے کی چیز ہے کہ حکمت عملی اور زبان، شیرین زبان اور میٹھے بول کے اندر کیا کیا حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اور کیا کیا انداز اور کیسے کیسے واقعات آسانی کے ساتھ حل ہو جایا کرتے ہیں۔ اس بیوی کے بھائی نے قاضی سے کہا کہ ہم نے فیروز کو ایک بہت خوبصورت باغ عطا کیا تھا، کئی دنوں تک فیروز نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اب اس کو ویران کر کے، اس کو اجاڑ کر کے ہمیں واپس کر دیا۔ تو قاضی نے فیروز سے پوچھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو فیروز نے کہا کہ ہاں، باغ انہوں نے میرے کو دیا تھا، لیکن میں نے یہ باغ صحیح سالم ان کو لوٹا دیا، اور لوٹانے کی وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ جب میں اپنے باغ میں داخل ہوا تو میں نے وہاں پر شیر کے پنجوں کو دیکھا، تو میں سمجھ گیا اب میرے باغ میں شیر آنے لگا ہے، اب یہ باغ رکھنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنا باغ واپس کر دیا۔ اور بادشاہ یہ پورا ماجرا دیکھ رہا تھا، یہ پورا واقعہ سن رہا تھا۔ پھر بادشاہ بولا کہ فیروز سنیے، آپ کے باغ کے اندر شیر ضرور آیا تھا، لیکن وہ شیر نہ پھل کھا سکا، نہ پھول چھو سکا، نہ بلکہ اس کے پتے کو بھی نہیں چھو سکا، اور وہ شیر واپس چلا گیا۔ اور میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے باغ کی دیوار اتنی مضبوط ہے کہ کوئی شیر اس باغ میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ جب فیروز نے بات سنی تو فیروز نے بادشاہ کی بات پر یقین کر لیا اور اس نے اپنا مقدمہ واپس لے لیا، اور فیروز نے کہا کہ اپنے باغ کو واپس لینے کے لیے تیار ہوں۔ لہذا فیروز یہ مقدمہ ختم ہوا اور فیروز اپنی بیوی کو گھر پر واپس لے آیا۔ تو دیکھیے اس واقعے کے اندر کہ اچھے انداز میں کسی شکایت کو پیش کرنا یا کسی واقعے کو پیش کرنا یا اپنے آپ کو اچھے انداز میں پیش کرنے سے بڑے بڑے مسائل بھی آسانی سے حل ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ دو نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔